السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا واقعی حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری لگ گئی تھی اور آپ کتنا عرصہ بیمار رہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر کون کون سی آزمائشیں بھیجی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کیوں کھائی اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو کیسے پورا کرنے کا حکم دیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس آج کی ویڈیو کے اندر مکمل تحقیق کے ساتھ دیے جائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ مفسرین و مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر کبیر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، شان و شوکت، محلات و جائیداد، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے 7 لڑکیاں تھیں جو سب آپ پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق ان کی تعداد 27 ہو گئی۔ پروردگار عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پختگی دین اور صبر و استقامت کے ضمن میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا جو ان کی شخصیت کا حصہ بن کر رہتی دنیا تک کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ ان کے صبر و شکر کی قرآن کریم نے مدحت کی اور ان کے کمال صبر پر مہر ثبت کر دی۔ فرمایا رب العالمین نے سورۃ صاد کے اندر آیت نمبر 44 کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 4 سورہ مبارکہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ سورۃ نساء کے اندر، سورۃ انعام کے اندر، سورۃ الانبیاء اور سورۃ صاد کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائش و مصائب و آلام، صبر و شکر اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام و اکرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی شخصیت کے تعلق سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے، چنانچہ مفسرین و مورخین کا زیادہ تر انحصار ان اسرائیلی روایات پر ہے جو تورات کی صحیفہ سفر ایوب میں درج ہے، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے مجسم شکایت اور مصیبت میں بار بار فریاد و التجا کرنے والے انسان کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم نے انہیں اللہ کا بڑا صابر و شاکر بندہ قرار دیا ہے۔ دراصل اللہ کی کتاب تورات میں یہودیوں کی جانب سے اس قدر مبالغہ آمیزی کر دی گئی ہے کہ یہ اب اللہ کے کلام کی بجائے من گھڑت قصے کہانیوں کا مجموعہ بن گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کو حضرت یوسف و زلیخا کے قصے کی طرح ایک دلچسپ داستان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شدید بیماری کے سبب آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ایک موقع پر آپ نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ بعض مفسرین نے شیطان کے رنج اور دکھ پہنچانے کی بات کو تورات کے صحیفہ سفر ایوب میں بیان کردہ ایک خود ساختہ واقعے سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخش دیے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ علامہ حافظ حماد الدین ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ان سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔
حتیٰ کہ طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئی اور جسم کا کوئی عضو صحیح سالم نہ رہا سوائے دل و زبان کے، جن سے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور نہایت ہی صبر کے ساتھ مصروف عبادت رہتے۔ پھر ان کا مرض اتنا طویل ہو گیا کہ کوئی ہم نشین بھی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے، یہاں تک کہ انہیں شہر سے باہر ایک مقام پر ڈال دیا گیا۔ سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا سوائے ان کی ایک بیوی کے جو دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہتی تھی، حتیٰ کہ جب تنگ دستی حد سے بڑھ گئی اور تمام عزیز رشتہ دار دوست احباب نے منہ موڑ لیا تو بھی اس صالح خاتون نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت و نگہبانی میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئی۔ روایت میں ہے کہ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھے۔ صدی فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت تک جڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھا دیتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جس بیماری میں مبتلا فرمایا اس کی نوعیت سے متعلق نہیں بتایا گیا۔ جسم میں کیڑے پڑ جانا، گوشت کا جھڑنا اسرائیلی روایات کا حصہ ہے جس میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت ایوب علیہ السلام شدید تکلیف کے پیش نظر ان کی اہلیہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے نجات عطا فرما دے گا۔ جواب دیا کہ میں 70 برس تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے کچھ برس تو صبر کر لوں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے دین پر جتنا مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ اگر انہیں میرے علاج سے شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی ہے، میں اس کے علاوہ کچھ اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے پورا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سن کر انہوں نے فرمایا بھلی مانس وہ طبیب کے روم میں شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ دراصل آپ کو اس بات سے سخت رنج پہنچا تھا کہ ان کی بیماری کی بدولت شیطان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ان کی اہلیہ سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا تھا جو ظاہراً موجب شرک تھے۔ یہ ایک واقعہ بھی ازالہ مرض کے لیے دعا کا باعث بنا۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال مصیبتیں آزمائشیں گھیرے رہی اور پھر انہیں قریب آنے والے دور والے سب چھوڑ گئے سوائے ان 2 شخصیات کے جو آپ کے خاص بھائی تھے۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے اور وہ دونوں ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ کے زخموں کی بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور ذرا دور کھڑے ہو گئے، اور پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالی حضرت ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی اور خیر جانتا تو ان کو اس طرح امراض میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ پہلے کبھی کسی سے نہ ہوئی تھی، چنانچہ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دست التجا بلند کیے، اے اللہ تجھے علم ہے کہ جس نے کبھی کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری اور میں جانتا ہوں کہ بھوکے کا کیا مرتبہ ہے، تو میری تصدیق کر۔ آسمان سے تصدیق ہوئی جسے دونوں بھائیوں نے سنا۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ تو جانتا ہے
کہ میرے پاس کبھی دو قمیض نہیں رہے اور میں مفلس کا مرتبہ جانتا ہوں، تو میری تصدیق فرما۔ پھر آسمان سے تصدیق ہوئی اور دونوں بھائیوں نے سنا۔ پھر کہا کہ اے اللہ تیری عزت کا واسطہ، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور فریاد و التجا کرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت ترین آزمائش کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ایسا مصیبت و پریشانی ان سے صبر و شکر کے کلمات نہ چھڑوا سکی۔ شکوہ شکایت اور جزا فضا صبر کے منافی ہے، جن کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا، البتہ دعا کرتے رہے، صبر کے منافی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہم نے قبول کر لی کہ الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا، تو ہم نے کہا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرما دیا، بلکہ اتنا ہی اور بھی زیادہ عطا فرما دیا۔ اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر اپنا پیر مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور اس چشمے کا پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ دو چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا، لیکن قرآن کریم کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے، یعنی ایک ہی چشمہ تھا۔ اسی طرح بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا، اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کے مثل مزید کنبہ عطا فرما دیا گیا، لیکن یہ بات کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ مال اور اولاد سے نواز دیا تھا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک جوڑا بھجوایا تھا، جسے پہن کر اور اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی اہلیہ تشریف لائی اور انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ ہی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، اور وہ کہاں گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، میرے پروردگار نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ خدمت گزار اہلیہ اور 100 کوڑے۔ بیماری کے ایام میں خدمت گزار اہلیہ نے طبیب کے بھیس میں آئے شیطان سے علاج کی درخواست کی تھی۔ اس بات پر حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے اہلیہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ جب صحت یاب ہوئے تو ایک سعادت مند خدمت گزار بیوی تھی، دوسری طرف قسم بھی پوری کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی پریشانی دور کرنے کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو کو لے کر اپنے قسم کو پورا کر دو۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس بیوی کو، ان کی جوانی واپس لوٹا دی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ دوشیزگی عطا فرما دی تھی۔ پھر ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کے 26 بچے پیدا ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ان خدمت گزار اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیہ بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے، تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف علیہ السلام لکھا ہے۔ آزمائش اور امتحان اور مصائب و آلام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ پروردگار عالم نے جو آپ کی آزمائشیں بڑھائیں تو اس قدر ہی ان کی عبادت و ریاضت بڑھتی چلی گئی، اور پروردگار عالم نے مصائب و تکالیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی ہے۔ جیسے
جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔ جو صبر سے کام لیتے ہیں انہیں بے حساب ثواب دیا جائے گا، ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس سے نوازا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ والسلام۔